خداوند یسوع مسیح کے عظیم بابرکت نام میں آپ سب کو سلام. میں ہوں پاسٹر منور خورشید. پروگرام کلام روشنی میں ناظرین آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں گزشتہ تمام پروگرامز کے لیے، اور خاص طور پہ اس بات کے لیے خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ آپ سب خدا کا کلام سیکھ رہے ہیں اور بہت سارے لوگوں تک پہنچا بھی رہے ہیں. بہت سارے خدام خدا کا کلام یہاں سے سنتے، اور بہت ساری کلیسیاؤں کے لیے وہ بابرکت ہیں. یہ ہمارے لیے بڑے استحقاق کی بات ہے اور خوشی اور خوش آئند بات ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ خداوند کا کلام سیکھ رہے ہیں. آج جن خدام نے ہمیں جوائن کیا ہے ان کا مختصراً تعارف آپ کے ساتھ کرواتے چلیں. ہمیں جوائن کیا پادری ارشاد جان صاحب نے، تھینک یو سو مچ. اور ان کے ساتھ ہمیں جوائن کیا پاسٹر سرور مسیح صاحب نے. تھینک یو سو مچ. ناظرین، سے پہلے کہ ہم آج کے متن کی تلاوت کریں، میں ریکویسٹ کروں گا پاسٹر سرور مسیح صاحب سے پلیز دعا میں رہنمائی کریں. آئیے ہم دعا کریں. مسیح یسوع میں ہمارے آسمانی باپ، ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں آج کے ان قیمتی خوبصورت لمحات کے لیے. تیرا شکر ہو آئے خداوند برکت ٹی وی کے لیے، سارے انتظام کے لیے. اپنے بچوں کو آج آئے خدا اس کلام کی بدولت اور آئے خدا اس نشست کی بدولت بڑی کثرت سے برکت دے. تیرے بندہ کو، پاسٹر منور خورشید کو اور پاسٹر ارشاد جان کو، اپنے آپ کو، ساری ٹیم کو تیری پاک کورنگ میں دے دیتے ہیں. خدا ان کلام کو بیان کرنے کے لیے تازہ مسا، دانائی اور حکمت اپنے بچوں کو عنایت کر، اور اپنے بیٹے یسوع مسیح کے نام سے تمام ناظرین کو جو آج تیرے کلام کی باتیں سنتے ہیں، کلام کی باتوں کی بدولت بڑی کثرت سے برکت دے اور اپنی حضوری میں مضبوط کر اور اپنے ساتھ چلنے کی توفیق عنایت کر، یسوع مسیح کے نام میں آمین. تھینک یو سو مچ. ناظرین، کلام مقدس میں سے اپنی رہنمائی کے لیے آج ہم تلاوت کریں گے نئے عہد نامے میں سے مقدس یوحنا رسول کی معرفت لکھی انجیل، اس کا 14واں باب 6 آیت سے 16ویں آیت تک. خدا ان کے زندگی بخش پاک کلام میں یوں مرقوم ہے: یسوع نے اس سے کہا کہ راہ اور حق اور زندگی میں ہوں، کوئی میرے وسیلے کے بغیر باپ کے پاس نہیں آتا. اگر تم نے مجھے جانا ہوتا تو میرے باپ کو بھی جانتے، اب اسے جانتے ہو اور دیکھ لیا ہے. فلپس نے اس سے کہا، اے خداوند، باپ کو ہمیں دکھا، یہی ہمیں کافی ہے. یسوع نے اس سے کہا، اے فلپس، میں اتنی مدت سے تمہارے ساتھ ہوں، کیا تو مجھے نہیں جانتا؟ جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا. تو کیوں کر کہتا ہے کہ باپ کو ہمیں دکھا؟ کیا تو یقین نہیں کرتا کہ میں باپ میں ہوں اور باپ مجھ میں ہے؟ یہ باتیں جو میں تم سے کہتا ہوں اپنی طرف سے نہیں کہتا، لیکن باپ مجھ میں رہ کر اپنا کام کرتا ہے. میرا یقین کرو کہ میں باپ میں ہوں اور باپ مجھ میں ہے، نہیں تو میرے کاموں ہی کے سبب سے میرا یقین کرو. میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو مجھ پر ایمان رکھتا ہے یہ کام جو میں کرتا ہوں وہ بھی کرے گا، بلکہ ان سے بھی بڑے کام کرے گا، کیونکہ میں باپ کے پاس جاتا ہوں. اور جو کچھ تم میرے نام سے چاہو گے میں وہی کروں گا، تاکہ باپ بیٹے میں جلال پائے. اگر میرے نام سے مجھ سے کچھ چاہو گے تو میں وہی کروں گا. اگر تم مجھ سے محبت رکھتے ہو تو میرے حکموں پر عمل کرو گے، اور میں باپ سے درخواست کروں گا تو وہ تمہیں دوسرا مددگار بخشے گا کہ ابد تک تمہارے ساتھ رہے. کلام مقدس کے پڑھے سن جانے پہ خدا ان کی برکت ہو، آمین. ناظرین، کلام مقدس کا یہ حصہ جو بھی ہمارے سامنے تلاوت کیا گیا ہے، گزشتہ ایپیسوڈ میں بھی ہم اسی تعلق سے سیکھ رہے تھے، جان رہے تھے. اور 6 آیت جو خداوند یسوع مسیح نے ایک بہت بڑا کلیم، دعویٰ کیا ہے راہ، حق اور زندگی ہونے کا، اور اس بات کو پروو کیا، ثابت کیا کہ میرے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے باپ تک آنے کا، پہنچنے کا. اس تعلق سے خداوند نے بڑی زبردست ہماری رہنمائی کی، مدد کی. اور آج ہم اس سے آگے بڑھیں گے، اور گفتگو کا آغاز آج ہم پادری ارشاد جان صاحب سے کریں گے. پادری صاحب، آپ ہماری رہنمائی فرمائیں. یہاں پہ 7ویں آیت میں لکھا ہے، اگر تم نے مجھے جانا ہوتا تو میرے باپ کو بھی جانتے، اب اسے جانتے ہو اور دیکھ لیا ہے. کیا مطلب ہے اس آیت کا؟ اب اگر ہم اس آیت کی گہرائی میں جائیں تو 2 باتیں ہیں. ایک خداوند یسوع مسیح کے بارے میں جاننا، اور ایک خداوند یسوع مسیح کو جاننا. جب ہم بارے میں کہتے ہیں تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم نے اپنے پادری صاحب سے سنا
ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا، اپنے سنڈے اسکول کے اساتذہ یا جو بھی ہمارے ٹیچر ہیں کلام کو سکھانے کے لیے، ان سے ہم نے سیکھا ہے کہ یسوع مسیح کون ہے۔ لیکن جب ہم شخصی طور پر خداوند یسوع مسیح کے ساتھ رابطے میں ہوں گے یا ہمارا تعلق خداوند یسوع مسیح کے ساتھ ہوگا تو پھر ہم شخصی طور پر ان کو جان سکتے ہیں۔ میں 2 مثالیں اس کے بارے میں دے سکتا ہوں، لیکن ایک مثال جو میرے اپنے تجربے میں ہے، 1997 میں جب میری ٹرانسفر اسلام آباد ہوئی تو لوگ جو مجھ سے پہلے پادری صاحب تھے وہ ان کے ساتھ بڑے اٹیچ تھے، لیکن میرے بارے میں وہ شش و پنج میں تھے کہ پتہ نہیں کیسے ہوں گے، ان کا رویہ کیسا ہوگا۔ تو وہاں پر ایک ایسے بھائی تھے جو کوائر لیڈر تھے، وہ مجھے جانتے تھے۔ اس نے ان سے کہا کہ اگر تو وہی پادری صاحب ہے نا تو پھر تو بہت اچھے ہیں، اور اگر وہ نہیں ہے تو پھر میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جب تک ہم کسی شخص سے شخصی طور پر نہیں مل پائیں گے اس وقت ہم اس کو نہیں جان پائیں گے۔ تو یہاں پر جب خداوند یسوع مسیح نے سے یہ سوال کیا گیا، یا خداوند یسوع مسیح نے یہ کہا جب فلپس نے کہا کہ میں باپ کو ہمیں دکھا، اب فلپس بھی خداوند یسوع مسیح کے ساتھ ہے، توما بھی ساتھ ہے، لیکن ایک جانتا ہے ایک نہیں جانتا۔ اندریاس کو آپ دیکھ لیں، وہ خداوند یسوع مسیح کے ساتھ رہا اور اس نے جانا، پہچان لیا ہم کو خرسطس یعنی مسیح مل گیا ہے۔ لیکن فلپس کے بارے میں ساتھ رہنے کے باوجود بھی وہ ابھی تک خداوند یسوع مسیح کو سمجھ نہیں پایا، جس کا ذکر آپ نے 12ویں باب میں دیکھا ہوگا۔ جب یونانی مائل یہودی خداوند یسوع مسیح سے ملنے کے لیے آئے تو انہوں نے فلپس کو کہا کہ ہم یسوع کو دیکھنا چاہتے ہیں یا یسوع سے ملنا چاہتے ہیں، اور وہ نہیں جانتا۔ وہ گیا اندریاس کے پاس، یہ میرے دوست آئے ہیں، میرے گاؤں سے آئے ہیں، انہوں نے وسیلہ ڈھونڈا نا کہ یہ یسوع سے ملنا چاہتے ہیں۔ اندریاس چونکہ مسیح کے ساتھ رہ چکا تھا، اس لیے پھر وہ فلپس کے ساتھ مل کے ان لوگوں کو خداوند یسوع مسیح کے پاس لایا۔ پھر خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ فصل تو پک چکی ہے لیکن مزدور تھوڑے ہیں۔ تو یہاں پر خداوند یسوع مسیح کے کہنے کا مطلب یہی ہے کہ میں جب تمہارے ساتھ ہوں، کیا جو کام میں دنیا میں کر رہا ہوں، تمہاری آنکھوں کے سامنے کر رہا ہوں، اس میں تم کوئی نئی بات نہیں دیکھتے جو دنیا سے ہٹ کے ہے۔ جیسے وہ پادری صاحب بتا رہے تھے، آپ نے بتایا کہ کوئی مردہ نئی زندگی نہیں دے سکتا، کوئی مردہ کوئی کام نہیں کر سکتا۔ تو یہ جو کام ہے جو میں کر رہا ہوں، یہ وہی ہیں جو باپ نے مجھے اختیار دیا ہے، اور یہ ساری باتیں میں باپ کے اختیار سے کرتا ہوں۔ اور اگر تم مجھے جانتے تو میرے باپ کو بھی جانتے۔ یہاں پر یہ ہے کہ جب ہمیں خداوند یسوع مسیح کو جاننا ہے تو پھر ہمیں شخصی تعلق رکھنے کی ضرورت ہے۔ جس چرچ میں خدمت کرتا ہوں وہاں چرچ کا یہ عقیدہ بھی ہے، نصب العین بھی ہے، موٹو بھی ہے، to know Christ and make him known to others، کہ مسیح کو جاننا اور مسیح کے بارے میں دوسروں کو بتانا۔ اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب ہم خود جانیں گے، یعنی کہ اگر میرے پاس کسی کو دینے کی کوئی چیز ہوگی تو میں اس کو دے سکتا ہوں، ورنہ تو مجھے معافی مانگنی پڑے گی، میرے پاس نہیں ہے، میں نہیں جانتا۔ تو اس لیے خداوند یسوع مسیح کا یہ کہنا کہ اگر تم نے مجھے جاننا ہوتا تو میرے باپ کو بھی جانتے، اب اسے جانتے اور دیکھ لیا ہے، کیسے؟ مجھ میں، کہ میں باپ کے اختیار سے یہ جو کچھ کر رہا ہوں باپ کے اختیار سے کر رہا ہوں، اور باپ نے اختیار مجھے دیا ہے۔ تو اس طریقے سے کسی کو بھی جاننے کے لیے اس کے ساتھ رہنا، اس کے ساتھ وقت بتانا جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ تھینک یو سو مچ، پریز گاڈ۔ بڑی ہی زبردست باتیں اور بڑا زبردست پوائنٹ جو ریز کیا ہے یہاں، چونکہ خداوند یسوع مسیح نے بھی اس کو بیان کیا کہ اگر مجھے جانا ہوتا، مطلب یہ ہے کہ اگر تمہاری میرے ساتھ جو واقفیت ہے، اور یونانی متن میں یہ اکثر اوقات جب شخصی کسی تجربے کی بات ہو یا کسی کے ساتھ ایسے مل جانا کہ ایک ہو جانا، جیسے میاں بیوی کا ایک ہو جانا، مطلب دو نہیں بلکہ وہ ایک ہوں گے، یا کلیسیا کا ایک ہو جانا، تو جب اس طرح کی کوئی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو، اس طرح کا کوئی تعلق جو ہے وہ قائم ہو، تو اس کے لیے ہمیشہ یونانی زبان کا یہ لفظ جو ہے یہ استعمال کیا گیا ہے، اور اس کا مطلب ہی یہ ہے سرسری جاننا نہیں ہے، جیسے پادری صاحب نے بڑی زبردست باتیں کی ہیں کہ یہ اوپری جاننا نہیں ہے، سطحی جاننا نہیں ہے، بلکہ یہ شخصی تجربے کے ساتھ
مسیح کو جاننا ہے۔ تو اگر جانا ہوتا، یعنی مجھے اگر صرف میرے کاموں ہی کو نہ دیکھا ہوتا یا دور بیٹھ کے میری باتیں ہی نہ سنی ہوتی، بلکہ میرا ایکسپیرینس کیا ہوتا، میرا تجربہ کیا ہوتا اور مجھے اپنی زندگی میں ایسے ہی لیا ہوتا، تو پھر آپ جانتے کہ میں کون۔ اور یہاں ایک جو خاص بات ہے، جو بہت ساری بدعات ہولی ٹرینٹی کے خلاف ہیں اور پاک تثلیث کے اگینسٹ تعلیم دیتے، لوگوں کو کنفیوز کرتے ہیں، پریشان کرتے ہیں اور کلیسیا کے لیے کڑوے بیجوں کی مانند ہیں، ان تمام لوگوں کے لیے بڑا واضح اور کلیئر پیغام ہے۔ اور آپ سب جانتے ہیں کہ مقدس یوحنا رسول نے اس انجیل کو قلم بند ہی اس لیے کیا ہے تاکہ خداوند یسوع مسیح کی جو ڈیٹی ہے، جو خداوند یسوع مسیح کی الوہیت ہے اور کامل انسان ہونے کا جو دعویٰ ہے، اس کو وہ پروو کر سکیں، ثابت کر سکیں۔ اور اسی طرح سے خداوند یسوع مسیح کی جو ٹرینٹی ہے اس کو بہت واضح طریقے سے بیان کیا ہے۔ آج یسوع مسیح باپ کے تعلق سے جب کہہ رہے ہیں، بہت سارے لوگوں کو یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح خدا نہیں، ہاں وہ محض انسان تو ہیں لیکن وہ خدا نہیں ہیں، تو خداوند یسوع مسیح اپنی زبان سے یہ بیان کر رہے ہیں کہ اگر تم نے مجھے دیکھا ہے تو اس کا مطلب باپ کو دیکھا ہے، سو میں اور باپ ایک ہیں اور میں باپ میں سے نکلا ہوں۔ سو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب دنیا میں کوئی بھی اگر اس ریفرنس کو پڑھے گا تو وہ کبھی بھی خداوند یسوع مسیح کے خدا ہونے سے منکر نہیں ہو سکتا، کیونکہ مقدس یوحنا ہی نے بیان کیا اپنے خط میں کہ اگر کوئی مسیح کے اس دعوے کے اگینسٹ ہے کہ وہ خدا نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ مخالف مسیح ہے۔ سو مخالف مسیح وہی ہے جو خداوند یسوع مسیح کو خدا کا بیٹا یا خدا ہونے کو قبول نہیں کرتا ہے۔ آگے بڑھیں گے اور پاسٹر سرور مسیح صاحب سے جانیں گے۔ پاسٹر صاحب آپ ہماری رہنمائی فرمائیں۔ 8ویں اور 9ویں 2 آیات میں لکھا ہے، یسوع نے اس سے کہا، اے فلپس، میں اتنی مدت سے تمہارے ساتھ ہوں، کیا تو مجھے نہیں جانتا؟ جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا، تو کیوں کر کہتا ہے کہ باپ کو ہمیں دکھا؟ کیا مطلب ہے نئی آیات؟ سو یہ دونوں ورسز جو ہیں، اور اس سے پہلے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ راہ کے بارے میں کویسچن ہے کہ ہم کس طرح راہ کو جانیں، اور ابھی فلپس جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ باپ کو ہمیں دکھا۔ سو یہ تمام تر جو کویسچنز ہیں اس بات کا اظہار ہیں کہ still they don't have the full revelation of his deity، یعنی کہ اس کی جو کامل الوہیت ہے اس کے بارے میں ابھی ان کے پاس ایک مکاشفہ موجود نہیں ہے۔ اب یہاں پر جب ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع نے اس سے کہا کہ اے فلپس، میں اتنی مدت سے تمہارے ساتھ ہوں، سو ساتھ ہونا یا ریولیشن ہونا اس میں بہت فرق ہے۔ اور ابھی بھی جیسے پادری صاحب بھی بات کر رہے، آپ بھی بات کر رہے تھے کہ میں بھی کہ سم ٹائم لوگ جو ہیں وہ چرچز میں جا رہے ہوتے ہیں، پیغامات بھی سن رہے ہوتے ہیں، پریئر سیشن، ورشپ سیشنز میں بھی شریک ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن ان میں سے بہت سے ایسے ہوتے ہیں جو اس کی ذات کا مکاشفہ رکھتے ہیں، لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ ریگولر اٹینڈنٹ ہونے کے باوجود بھی ان کی زندگیوں میں ریولیشن نہیں ہوتا۔ سو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے کہا، شاگردوں سے کہا کہ لوگ میرے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ کسی نے کہا کہ یہ کہتے ہیں یوحنا بپتسمہ دینے والا، کسی نے کہا ایلیا، کسی نے کہا وہ نبیوں میں سے کوئی نبی ہے، کسی نے کہا وہ نبی، لیکن اس نے کہا کہ تم میرے بارے میں کیا کہتے؟ اس نے کہا کہ تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے۔ سو یہ اس کی الوہیت کا مکاشفہ ہے جو خدا کے بندہ پطرس کے پاس ہے۔ نتنیل نے بھی اس سے یہی کہا کہ تو خدا کا بیٹا ہے، اور اٹ مینس کہ شاگردوں میں سے کچھ لوگوں کے پاس تو یسوع مسیح کی ذات کا مکاشفہ تھا، حالانکہ جب ہم متی کی انجیل 14واں باب اس کی 34ویں آیت پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ اور سب نے اس سے سجدہ کیا اور کہا کہ بے شک تو خدا کا بیٹا ہے۔
लेकिन यहाँ पर इस रेफरेंस में फिलिपस के इस बयान से कि तू बाप हमें दिखा, तो इट मीन्स कि उसके पास अभी तक फुल रेवलेशन मौजूद नहीं है। इसीलिए वो अगर उसके पास उसकी डीएटी का, उसकी अलूहियत का मुकाशफा होता तो वो बिल्कुल ये क्वेश्चन उससे ना करता। और माजी में हम देख सकते हैं कि यही डिज़ायर खुदा के बंदा मूसा ने भी की कि मुझे अपना चेहरा दिखा। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आज भी मे बी के बहुत सारे बिलीवर्स चर्चेस में रहते हुए आसमानी बाप को देखने की ख्वाहिश करते हूँ, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा, क्योंकि मैं और बाप एक हैं। इससे मुराद क्या है कि जब हम तसलीस की, ट्रिनिटी की बात करते हैं, तो जब यीशु मसीह ने कहा कि मैं और बाप एक हैं, इससे मुराद हरगिज़ नहीं कि जो तसलीस के तीनों अकानीम हैं उनकी जो डिस्टिंक्शंस है, उनमें जो इम्तियाज है वो ख़त्म हो गया है, वो वहीं पे है। बाप है, बेटा है, रूहल कुद्स है। लेकिन जब उसने कहा मैं और बाप एक हैं, इट मीन्स के असेंशियल जो एट्रीब्यूट्स हैं, डिवाइन एट्रीब्यूट्स, जैसे बाप ओमनी पोटेंट है, कादर मुतलिक है, बेटा भी ओमनी पोटेंट है, वो कादर मुतलिक है, आसमान और ज़मीन का कुल इख्तियार उसके पास है। और फिर यह है कि बाप ओमनी प्रेजेंट है, खुदा के बारे में कहा जाता है खुदा हर जगह मौजूद है। सो जब यीशु ने कहा कि मैं और बाप एक, इससे मुराद कि वो औसाफ, वो खूबियाँ, वो इलाही जो करैक्टरिस्टिक्स हैं जो बाप में हैं वो मुझ में हैं, क्योंकि मैं बाप से निकला हूँ, मैं तसलीस का दूसरा अखनूम हूँ। सो जैसे बाप हर जगह मौजूद है, मैं भी हर जगह मौजूद। और यीशु मसीह ने ये कहा बी के इब्ने आदम जो आसमान पर है, यानी कि हालांकि वो ज़मीन पर है, लेकिन उसने कहा कि वो आसमान पर भी, ज़मीन पर भी। और फिर उसके साथ साथ उसने कहा यहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे हूँ, वहाँ मैं मौजूद हूँ। सो एक तो ये बात कि ना सिर्फ उनकी यूनिटी, ना सिर्फ उनके एग्रीमेंट, और ना ही जब वो पर्पस में, बल्कि इससे मुराद कि जो औसाफ और खूबियाँ बाप की हैं वही उसके, वो ओमनिशेंट, ऑल नोइंग, सब कुछ जानता है। ना सिर्फ डिवाइन एट्रीब्यूट्स बल्कि मॉरल एट्रीब्यूट्स को भी अगर हम देखें कि लव में, और जैसे हम कहते हैं खुदा मोहब्बत है, और यूहन्ना जो है, यूहन्ना इसके बारे में बयान करता है यीशु मसीह जो है वो मोहब्बत है। और उसके साथ साथ जब खतूत का भी हम मुताला करते हैं कि उसकी ज़ात को कामिल मोहब्बत जो है वो बयान किया गया है। और उसके साथ साथ जब हम मॉरल एट्रीब्यूट्स की बात करते हैं तो वो होली है, वो पाक है, वो राइचियस, जो वो सादिक खुदा है वो। सो इसलिए जब उसने फिलिपस से कहा कि मैं और बाप एक हैं, तो इट मीन्स के उसने कहा कि पहली बात तो पर्पस, जो नजात का पर्पस, उसमें एक हैं, यूनिटी में एक हैं। और उसके साथ साथ जो है जो एग्रीमेंट है, किसी भी बात में, किसी भी एतबार से, किसी भी मामले में हमारे दरमियान जो है वो डिसएग्रीमेंट है, क्योंकि एक है। जैसे शुरू में हम ट्रायउन गॉड की बात करते हैं तो हम क्या कहते हैं कि गॉड इज 3 पर्सन, ईच पर्सन इज फुली गॉड एंड गॉड इज 1। खुदा जो अपने आप को 3 में जाहिर करता है, लेकिन 3 अशखास जो है वो मुकामिल खुदा, लेकिन तो भी खुदा एक है। सो इट मीन्स के खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा रूहल कुद्स एक हैं, लेकिन वो 3 में अपने आप को जाहिर करते हैं। सो मसीह खुदावन ने जब ये बात कही तो इट मीन्स के क्रिएशन में, तख्लीक में, नजात के काम में, कफ़ारे के काम में, सारी बातों में मैं और बाप एक हैं। प्रेज गॉड, थैंक यू सो मच। बड़ी खूबसूरत बाबरकत बातें जो खुदा के खादिम ने हमारे साथ शेयर की हैं। नाज़रीन, यहाँ पे वक्त एक ब्रेक का, लेंगे एक शॉर्ट ब्रेक। हमारे साथ रहिए, देखते रहिए प्रोग्राम कलाम रोशनी।
वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कलाम रोशनी। ब्रेक पर जाने से पहले बड़ी खूबसूरत बाबरकत बातें जो खुदाम के खुदाम हमारे साथ शेयर कर रहे थे, आगे बढ़ेंगे और पादरी इरशाद जॉन साहब से जानेंगे। जी पादरी साहब, आप हमारी रहनुमाई फरमाएं। यहाँ पर 10वीं और 11वीं 2 आयात में यूँ मरकूम है, क्या तू यकीन नहीं करता कि मैं बाप में हूँ और बाप मुझ में है? ये बातें जो मैं तुमसे कहता हूँ अपनी तरफ से नहीं कहता, लेकिन बाप मुझ में रहकर अपने काम करता है। मेरा यकीन करो कि मैं बाप में हूँ और बाप मुझ में है, नहीं तो मेरे कामों ही के सबब से मेरा यकीन कर। क्या मतलब है इन आयात का? जैसा पादी साहब फरमा रहे थे, पादी सरवर साहब, के तसलीस के 3 अकनूम हैं, लेकिन वो तीनों अलग अलग नहीं बल्कि एक ही हैं। और यहाँ पर भी खुदावंद यीशु मसीह उसी बात को कर रहे हैं कि मैं और बाप एक ही हैं, मैं बाप में हूँ और बाप मुझ में है। और यहाँ पर अगर मैं दोबारा वापस अपनी पहली बात की तरफ जाऊँगा जो मैंने पिछले प्रोग्राम में कही, जब यहूदियों ने खुदावंद यीशु मसीह से ये सवाल किया कि तू कब तक हमारे दिलों को डामाडोल रखेगा, हमें सही क्यों नहीं बताता कि तू मसीह है कि नहीं, तू मसीह है कि नहीं है। और यहाँ पर मैं ये बताना चाहता हूँ कि कोई भी फ़ानी या महदूद ज़हन जो है वो इस बात को जो कलाम मुक़द्दस में है या ज़ात इलाही को समझ नहीं सकता। उसको समझने के लिए उसके साथ एक होना पड़ेगा, क्योंकि खुदा वो बातें जानता है जो शायद हमारे वहम गुमान में भी नहीं है और ना हम कभी उनको जान सकते हैं। अगर हम उसको समझ जाएंगे तो हम भी उसकी मानद अजीम हो जाएंगे, जिस तरह खुदावंद यीशु मसीह ने ये दावा किया कि जो मुझ में है ये काम जो मैं करता हूँ वो भी करेगा, बल्कि इनसे भी बड़े काम करेगा। और यहाँ पर भी उनको बार बार यकीन दिलाने के लिए भी, ठीक है तुम मुझे नहीं मानते, तुम्हें मेरे बारे में नहीं समझते, पर कम अज़ कम इन कामों के सबब से जो मैं बाप के इख्तियार के साथ करता हूँ उससे तो मेरा यकीन करो कि मैं बाप में हूँ और बाप मुझ में है। और अगर हम खुदावंद यीशु मसीह की ज़ात अक़दस को देखें तो जिस तरह पौलुस रसूल फिलिप्पियों के ख़ात में कहता है कि उसने आसमान को छोड़ा, ज़मीन पर आ गया, सब कुछ छोड़ दिया, अपने आप को खुदा के बराबर होने को कब्ज़ा में रखने की चीज़ ना समझा, बल्कि अपने आप को खाली कर दिया और खादम की सूरत इख्तियार थी और इंसानों के मुशाबे हो गया, यहाँ तक फरमाबरदार रहा कि मौत बल्कि सलीबी मौत का वारा की। और ये जो बाप की फरमाबरदारी है, और खुदा यीशु मसीह के बारे में लूका की अंजील में भी हम पढ़ते हैं, जब 2 अशखास इमाउस की राह पर जा रहे थे तो वो कहते हैं उस अजनबी मुसाफिर से कि वो काम और कलाम में कुदरत वाला नबी था, पर अनफॉर्चुनेटली उनकी उम्मीद ये थी कि अब हमारी उम्मीद खाक में मिल गई है। हमें उम्मीद थी कि इसराइल को मखलस यही देगा, लेकिन आज उसको मरे हुए थी। मैं उसको यूँ समझता हूँ कि हमारी उम्मीदें अब खाक में मिल गई, लेकिन वो नहीं जानते थे कि वो अजनबी मुसाफिर कौन है। लेकिन जब पहचान हुई कि ये तो हमारा खुदावंद है, पहले वो डर रहे थे, रात हो गई है, अंधेरा है, कहाँ जाएगा, लेकिन यीशु मसीह के साथ वाकफियत हुई, एकदम उसी अंधेरे में, उसी डर में वो वापस यरूशलेम को भागे कि हमारा खुदावंद जिंदा है। और यहाँ पर मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि शागिर्दों को यकीन करना चाहिए था, क्योंकि जब वो खुदावंद यीशु मसीह के साथ उस खिदमत में, जो ज़मीनी खिदमत है खुदावंद यीशु मसीह की, बेशक वो करते कुछ नहीं थे लेकिन देखते ज़रूर थे। जहाँ समंदर में, झील में तूफ़ान है, मुर्दे ज़िंदा हो रहे हैं, कोड़ी साफ़ हो रही है, लेकिन वो अभी तक इस बात से नाबल्द हैं कि हमें बाप को दिखा। हम बाप को देखना चाहते हैं, हम ये सीखना चाहते हैं कि ये बातें जो तू करता है किस इख्तियार से करता है। तो खुदावंद यीशु मसीह ने फिर यही कहा कि मैं और बाप एक ज़रूर हैं, अगर तुम उस बात का यकीन नहीं करते तो फिर मेरे कामों के सबब से यकीन कर लो। यस, थैंक यू सो मच, प्रेज गॉड। और खुदावंद यीशु मसीह ने जब इनसे ये कहा है तो इससे पहले आपको याद होगा कि ये बात यहूदियों से भी कही थी, जब यहूदी खुदावंद यीशु मसीह से कह रहे हैं कि हमारा तो बाप जो है वो खुदा है और हम तो अब्राहम की नस्ल से हैं, वो हमारा बाप है। तो खुदावंद यीशु मसीह इनसे कह रहे हैं कि तुम्हारे कामों से तो नहीं लगता कि तुम खुदा के फर्जंद हो, बल्कि तुम्हारे काम जो हैं इनसे तो ये लगता है कि तुम इब्लीस के
فرزندوں, کیونکہ کام ظاہر کرتے ہیں ولدیت کو, باپ کو, کیونکہ اس دور میں ایکچولی یہ پریکٹیکلی بھی ایسا ہی تھا کہ کوئی بھی شخص کوئی پیشہ اختیار کرتا تو اس سے فوری سمجھ آ جاتی تھی کہ اس کا باپ بھی یہی کام, کارپینٹر ہے تو اس کا مطلب ہے اس کا باپ بھی کارپینٹر ہوگا, تو اس کا مطلب ہے کہ کام بتاتے تھے کہ اس کا باپ کون ہے. اسی طرح سے خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں کہ میرے کاموں سے نہیں نظر آتا تمہیں کہ میرے کام خود ہی میری گواہی دیتے ہیں, اس بات کا ثبوت ہے کہ جو میں کام کر رہا ہوں ان سے ہی نظر آتا ہے کہ باپ مجھ میں ہے اور میں باپ میں ہوں, یا میرے کام میری ڈیٹی کو یا میری الوہیت کو بیان کرتے ہیں, میرے خدا ہونے کو بیان کرتے ہیں. کس نے یہ کام آج تک دنیا میں کیے ہیں جو کام میں نے کیے, یعنی خداوند یسوع مسیح نے کیے ہیں. سو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے نہ صرف یہ دعوے رہے ہیں کہ میں خدا ہوں, بلکہ اپنے کاموں سے بھی اس نے پروو کیا ہے, ثابت کیا ہے کہ وہ واقعی خدا ہے. آگے بڑھیں گے اور پاسٹر سرور مسیح صاحب سے جانیں گے. جی پاسٹر صاحب, آپ ہماری رہنمائی فرمائیں. یہاں 12ویں آیت میں لکھا ہے, میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو مجھ پر ایمان رکھتا ہے یہ کام جو میں کرتا ہوں وہ بھی کرے گا, بلکہ ان سے بھی بڑے کام کرے گا, کیونکہ میں باپ کے پاس جاتا ہوں. ہمیں رہنمائی دیں کہ یہ جو بڑے کام یہاں پہ خداوند یسوع مسیح نے بیان کیے, کیا مراد ہے یسوع مسیح؟ جی تھینک یو ویری مچ. لیکن اس سے پہلے جو کنڈیشن رکھی گئی ہے بڑے کاموں کی, وہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جو مجھ پر ایمان رکھتا ہے, اور یہ بڑا ضروری ہے کہ پہلے خدا کے بیٹے یسوع مسیح پر ایمان لایا جائے. سم ٹائم لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو ایمان نہیں لاتے اور لیکن یہ تقاضا کرتے ہیں یا یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں, خواہش کرتے ہیں کہ ان کی زندگیوں میں بڑے بڑے کام ہوں. تو یہاں پر جب خداوند یسوع مسیح نے کہا ہے کہ وہ مجھ سے بھی بڑے بڑے کام کرے گا, تو اس سے ہرگز یہ مراد نہیں کہ ناٹ گریٹر ان نیچر اینڈ کائنڈ. سو جو یسوع مسیح کے کاموں کی نیچر تھی یا جو اس کی کائنڈ یا قسم تھی اس سے بڑے نہیں, بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ مور ان نمبرز, یعنی کہ چونکہ خداوند یسوع مسیح زمین پر جو خدمت کے سال 3.5 سال, تو اس لیے ان کے پاس تھوڑا وقت تھا, رسولوں کے پاس جبکہ زیادہ وقت تھا. اور رسولوں کے پاس میں بھی کہ کسی کے پاس 30 سال, کسی کے پاس 50 سال, اور لیکن انہوں نے جیسے خدا کے بندہ یوحنا کے پاس جو ہے تقریباً میں بھی کہ 70 ایئرز کے قریب انہوں نے زمین پر رہتے ہوئے خدمت کی. اور ایک رائٹر گل کمنٹری کو, جان گل کمنٹری کو میں دیکھ رہا تھا, اس نے یہ کہا کہ ایسا جب وہ اعمال کی کتاب میں یا چرچ ہسٹری میں ہمیں یہ بات نظر نہیں آتی کہ شاگردوں میں سے کسی شاگرد نے, رسولوں میں سے کسی رسول نے یسوع مسیح سے کوئی بڑا معجزہ کیا. یسوع مسیح نے 4 دن کے مردہ لازر کو زندہ کیا. سو آپ کے نالج میں اگر ہو تو ضرور بیان کریں, لیکن تاریخ میں یا چرچ ایج میں ایسا نظر نہیں آتا کہ کسی بھی یا رسولوں کے دور میں یا اس کے بعد بڑے بڑے ایونجلسٹ آئے ہیں, سمتھ ویگلورس جیسے, چارلز فنی اور کئی اور ایونجلسٹ, کہ انہوں نے 4 دن کے مردہ کو زندہ کیا. سو اس سے بڑے معجزوں کی بات نہیں کی جا رہی, اور میرے نزدیک جو ہے اس سے مراد یہ ہے کہ پریچنگ دا گاسپل, کیونکہ خداوند نے جو پریچنگ کی وہ اسرائیل میں ہی کی, باہر نہیں گئے. لیکن شاگرد جو ہیں وہ باہر گئے ہیں, جینٹائلز میں گئے ہیں. اور پھر دوسرے نمبر پہ جب آپ دیکھتے ہیں, جیسے میں نے کہا کہ ناٹ گریٹر ان نیچر اینڈ کائنڈ بٹ ان نمبرز, اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کے بارے میں
ہم نے اناجیل میں یہ نہیں پڑھا کہ ان کے ایک واز سے 3000 چینج ہو گئے، یس، لیکن پطرس کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد ہم جو ہے وہ چرچ ہسٹری میں بڑے بڑے ایونجلسٹ لائک بلی گراہم، رینہارڈ بونکے اور کئی اور جو ایونجلسٹ ہم پڑھتے ہیں جن کی میٹنگز میں جب وہ ملینز کے حساب سے لوگ آتے رہے، اور لیکس میں جو انہوں نے 1 لاکھ سے بھی زیادہ لوگوں نے ایک وقت میں زندگیاں خداوند کو دی۔ جب خداوند نے یہ کہا کہ وہ مجھ سے بھی بڑے بڑے کام کرے گا، اس سے مراد ہرگز یہ نہیں تھی کہ جو خداوند نے معجزے کیے اس سے بڑے، بلکہ اس سے مراد کہ پریچنگ میں، نمبرز میں ان کے کام جو ہیں وہ زیادہ ہو سکتے ہیں، کیونکہ یسوع مسیح نے خود کہا کہ شاگرد اپنے استاد سے بڑا نہیں ہوتا۔ یس، اور پھر اس نے آخری جو ورڈز کا جو لاسٹ حصہ ہے اس میں خداوند نے کہا کہ کیونکہ میں باپ کے پاس جاتا ہوں، اور اس سے مراد یہ تھی کہ جب وہ باپ کے پاس جائے گا، روح القدس کو بھیجے گا، اور جیسا ہم عید پینتیکوس کا ایکسپیرینس بھی دیکھتے ہیں کہ جب وہ 10 روز تک مسلسل بالا خانہ میں ٹھہرے رہے، دعائیں کرتے رہے، تو خداوند نے آسمان پر سے روح القدس کو نازل کیا، وہ سب پاک روح سے بھر گئے، غیر زبانیں بولنے لگے، اور اس کے بعد ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ جو وعدہ یسوع مسیح نے کیا کہ میں باپ سے دوسرا مددگار بھیجوں گا، کیونکہ لازمی تھا کہ پہلے کفارہ ہو، قربانی ہو، اور دین جب روح القدس نازل ہو۔ اور ہم ماضی میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ساری جگہوں پر ایلیا کی قربانی پر آگ نازل ہوئی جو کہ پاک روح کو پیش کرتی ہے، اور اس کے بعد ہم شریعت کے دور میں، موسیٰ کے دور میں بھی کئی جگہ پر اس بات کو دیکھتے ہیں، جدعون کی قربانی پر اور کئی اور لوگوں کی قربانی پر ہم دیکھتے ہیں آگ نازل ہوتی رہی، لیکن لازمی تھا کہ وہاں پر جب وہ سم ایکسٹینٹ سم پورشنز میں روح القدس کا نزول ہوتا رہا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کی کامل قربانی کے باعث، کامل کفارے کے باعث جب اس نے قربانی دی، اور اس کے بعد اس نے کہا کہ میں باپ کے پاس جاتا ہوں، کیونکہ کفارے کے بعد، قربانی کے بعد جب اس نے باپ کے پاس جانا تھا تو دین کلیسیا پر، خدا کے لوگوں پر روح القدس نے نازل ہونا تھا، اور یہ وعدہ اور یہ بات جو خداوند نے کہی کہ وہ مجھ سے بھی بڑے بڑے کام کرے گا، یہ اسی وقت ہی پاسبل تھا جب ان کی زندگیوں میں پاک روح نے آنا تھا۔ تھینک یو سو مچ، بڑی خوبصورت بابرکت باتیں خداوند نے ہمارے ساتھ شیئر کی ہیں، اور یقیناً خدا کا کلام یہاں پہ ہماری رہنمائی کر رہا ہے اور ہم سے ہم کلام ہے ان تمام لوگوں سے بھی جو خاص طور پہ خداوند یسوع مسیح کے خدا ہونے کے منکر ہیں، کہ وہ خداوند یسوع مسیح کو بطور خدا ایکسیپٹ کریں، قبول کریں، کیونکہ خداوند کا کلام ہماری رہنمائی کی، یہ کوئی انسان کی تعلیم نہیں ہے، کوئی زبردستی نہیں بتا رہا، سکھا رہا، بلکہ خداوند یسوع مسیح خود اپنی زبان اقدس سے یہ ارشاد فرما رہے ہیں تاکہ ہم انہیں قبول کریں، اور جیسا کلام ان کے تعلق سے، ان کی تعظیم اور ان کی عزت کے تعلق سے بیان کرتا ہے، ویسے ہی ہم انہیں ایکسیپٹ کریں۔ تھینک یو سو مچ بھائی صاحب، تھینک یو سو مچ بھائی صاحب۔ یقیناً ناظرین، آج کے پروگرام کے وسیلے سے بھی آپ نے بڑی برکت پائی ہے۔ ابھی بھی آپ کا کوئی سوال ہو، اسکرین پر دیے گئے نمبرز ڈائل کریں اور اپنی دعائیں درخواستیں ہمیں بھجوا سکتے ہیں، کوئی ٹیسٹیمنی شیئر کر سکتے ہیں۔ ہمارے تمام پروگرامز آپ یوٹیوب پہ واچ کر سکتے ہیں۔ واچ کرنے کے لیے برکت ٹی وی کے نام سے ہمارا چینل ہے، ضرور سے سبسکرائب کریں، دوسروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ خدا کے کلام کی سچائیوں کو جان سکیں، سیکھ سکیں۔ آئندہ ایک نئے پروگرام کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ دیکھتے رہیے برکت ٹی وی۔ گاڈ بلیس یو آل۔